اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا من ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 19 تک ہم پہنچ چکے تھے، اور 19 آیت تک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہم جو شروع کیا ہے اس میں سورۃ الاعراف میں، اور یہ جو قرآن پاک میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے، وہ سب سے ڈیٹیل میں اسی سورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 18 میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا کہ جو جنت کی زندگی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کو بھوک لگے تو اس کو کھانا ملنا چاہیے، اور جہاں چاہیں وہ رہ سکتا ہے اور جا سکتا ہے وہ۔ لیکن ہم نے پڑھا، ہم نے دیکھا کہ آج کل دنیا میں یہ چیز یہ نظام بالکل نہیں ہے، اس کے الٹ نظام چل رہا ہے، اور ہر انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور جو حکومتیں ہیں وہ بھی اس میں ناکام ہیں، اور اکثر جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جو اس کے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے جو فیکٹریز ہیں یا جو کمپنیز ہیں یا امپلائیز ہیں، وہ اکثر جو ہے زیادہ تر تعداد میں ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور ان کی ساری جو محنت کا جو صلہ ہے وہ جو اس کا آنر ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا کہ کل ہم نے یہ سمجھا کہ کس طرح ہم یہ جنت کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہر جو ذمہ دار اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں تو جو اس کے نیچے جو لوگ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں تو وہ یہ جنت کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اگر جو لوگ ذمہ دار ہوں اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ اور جو تقسیم ہے جو کہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ اگر انصاف کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو کمی صرف ہے انسانوں میں اس کی جو تقسیم ہے، انصاف جو ہے۔ تو یہ میں نے کل تک پڑھا تھا کہ یہ جو جنت کی زندگی ہے وہ اس طرح کی ہوگی۔ تو یہ دنیا میں بھی جنت کی زندگی ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اسی طرح اس طرح کا نظام لے کے آئیں جس میں کسی انسان کے اوپر کوئی زبردستی نہ ہو، کوئی بوجھ نہ اس کے اوپر ہو، اور وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہ کھائے، جہاں چاہے وہ رہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات ہیں ابھی ٹریول کرنے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں، ویزا کی کتنی ریسٹرکشن ہے۔ ایک انسان اگر دوسری جگہ میں جا کے ایک جگہ پہ اس کی وہ اپنی جو زندگی کو ایز پر اسلام کے لاز کے مطابق پریکٹس نہیں کر پا رہا تو اس کو دوسری جگہ موو کر دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ موو کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ابھی ہے۔ تو اس طرح کا نظام ہو چکا ہے ابھی، اور ہر انسان کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا۔ تو آیت نمبر 20 میں آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال ہوتا ہے، ایک تھاٹ ہوتی ہے جو کہ شیطان کی طرف سے انسان کے مائنڈ میں ڈالی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ شیطان کے پاس اور کوئی طاقت یا پاور نہیں ہے کہ وہ انسان کو اپنے ہاتھ سے فزیکلی اس کو روک سکے۔ کسی شیطان کے پاس یا شیطان کا یا کوئی فالوور ہے یا کوئی لشکر ہے یا شیطان کے کوئی بھی جو اس کو جو اس کے خاندان میں سے ہیں، جو جنات ہیں یا کوئی بھی جو شیطان کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کوئی بھی انسان کو اس کی مرضی کے خلاف اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وہ صرف یہی کرتے ہیں کہ جو خیال ہے وہ ڈالتے ہیں، وہ خیال کو پھر انسان آگے اس کو پروسیس کرتا ہے، اس کو آگے مزید سوچتا ہے، اور اس کے خیالات کو وہ اگر وہ وہیں پہ دبا دے تو پھر وہ آگے نظام اس کا جو شیطان کا نہیں چلتا۔ لیکن اگر وہ اس کو خیال کو وہ روک لے اور اس کے اوپر اور غور و فکر کرے تو آگے پھر شیطان اور دوسرے خیال ڈالتا رہتا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ وہ برائی کر گزرتا ہے۔
جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ تب بھی یہی کام ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وہ آج تک اور قیامت تک یہی کام وہ کرتا ہے شیطان، کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، نیگیٹو تھاٹ ڈالتا ہے۔ وہ انسان جو نیگیٹو تھاٹس ہیں اس کو پھر انسان اس کو پالتا ہے، اور وہ ایک گناہ کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کیا کہ وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ہمیں یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ شیطان کے سامنے آیا فزیکلی، یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں نہیں بیان کی۔ جیسے آج ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، تو تب بھی وہ شیطان کے سامنے نہیں آیا، بس اس نے وسوسہ ڈالا ہے، اور کہاں پہ بیٹھا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، وہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس نے انسان کے دل میں، حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، ایک خیال ڈالا۔ وہ خیال کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ تو یہ جو چیز شرم گاہ سے مراد ہم یہاں پہ یہ مراد ہے کہ جو برائی ان سے چھپی ہوئی تھی، جو برائی چھپی ہوئی تھی اس کو وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ وہ جو برائی ان سے چھپائی گئی ہے وہ ظاہر کر دی جائے۔ تو یہ اس کا کام تھا۔ تو اس کے لیے اس نے پھر وسوسے ڈالے، وہ خیالات ڈالے، اس نے تھاٹس ڈالی نیگیٹو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آدم یہ گمراہ، یہ جو اس کی جو چیز سے چھپائی گئی ہے وہ اس پہ ظاہر ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا آدم سے، جو تھاٹ وہ ڈال رہا ہے انسان کے مائنڈ میں، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ جو تھاٹ اس نے ڈالا انسان کے مائنڈ میں، آدم کے مائنڈ میں، اور ابھی تک قیامت تک جو بھی ڈالتا رہے گا، وہ یہی ہے کہ جو فرشتے انسان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ جو فرشتے ان کو موت نہیں آتی، وہ قیامت تک، وہ اب ہمیں پتہ کہ ان کو قیامت کے جب سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد ہی وہ، جب قیامت قائم ہوگی تب بھی سب کو موت آئے گی۔ تو یہ ان کا جو خیال تھا آدم کا، انسان کا، کہ یہ اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے انسان کی کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ تو یہ اس کے مائنڈ میں یہ اس نے کیچ کیا یہ اس پوائنٹ کو، کہ یہ انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا جو فرشتوں کی زندگی بالکل پاک ہوتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اس کے مائنڈ میں تھا کہ فرشتوں جیسا بننا ایک آئیڈیل زندگی ہے، کہ حالانکہ وہ انسان کا جو درجہ ہے اور انسان کا جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو یوز کرے تو اس کا جو رتبہ ہے اور اس کا جو مقام ہے فرشتوں سے اوپر ہے۔ تو لیکن اس نے جو گمراہ کیا، جو اس نے جو وسوسہ ڈالا، وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم جو ہے کئی فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ فرشتوں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن ہی ختم ہوگی، قیامت کے نزدیک ہی، یا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم اس کا بنایا اور آنا، ایک دفعہ تو سب کو موت آنی ہے، تو فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ تو یہ پھر اس کے مائنڈ میں حضرت آدم علیہ السلام کے مائنڈ میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ اس کی زندگی جو فرشتوں کی زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے اور ایک پاک زندگی ہے، اور اس کو لالچ دیا کہ اگر تم وہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو یہ تھاٹ اس نے حضرت آدم کے مائنڈ میں ڈالا۔ تو آگے پھر ہم پڑھیں گے جو اس کی اگلی آیت کہ کس طرح اس نے اس کو جو یہ خیالات تھے کو کیسے اس نے آگے بڑھایا، اس کو کیسے اس کو پکا کیا آدمی کے مائنڈ میں۔ تو یہ جو چیلنج ہے یہ آج بھی ہمارے پاس وہی ہے سیم، جو اس کی شکلیں بدل گئی ہیں، اس کے جو چیزیں بدل گئی ہیں، ابھی اس کے پاس بہت زیادہ ہتھیار آ چکے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن طریقہ کار وہی ہے، وہ انسان کے مائنڈ میں صرف تھاٹ ہی ڈالتا ہے، چاہے وہ میڈیا میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ٹی وی کی شکل میں ہو، نیوز کی شکل میں ہو، یا اور کسی قسم کی جو ہر قسم کی جو برائی آج کل پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی برائی کا وہ استعمال کر کے انسان کے مائنڈ میں
خیال ڈالتا ہے وہ، اور جو چوائس ہے وہ انسان کی اپنی ہوتی ہے۔ تو انسان جو چوز کرتا ہے وہ جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے، جو اس کی پریکٹس ہوگی، اگر اچھے اعمال کرتا رہے گا انسان اور اللہ کے ساتھ اٹیچ رہے گا، نبی پاک کی زندگی کو فالو کرے گا اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو انسان شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکے، اور نہ ہی وہ فزیکلی انسان کو کسی اچھائی سے روک سکتا ہے۔ صرف ایک ہی کام کرتا ہے وہ تھاٹس کو انسان کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، تو وہ کسی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ کسی انسان کے ذریعے سے ڈال سکتا ہے، کسی میڈیا سے کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، میوزک کے ذریعے ڈال سکتا ہے، اور ڈفرینٹ جو اور اس کے پاس ہتھیار ہیں اس سے وہ ایک میسج جو ہے انسان کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، اور جو چوائس ہے وہ انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔